الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعا. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي
لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمدللہ والشکر للہ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی کبریائی، بزرگی، عظمت و رفعت، بالائیاں، بلندیاں اس اکیلے اللہ رب الحاکمین مالک ارض و سما خالق کل کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس کی ذات کل کائنات کی خالق و مالک، کل کائنات کی پالنہار پروردگار، کل کائنات کی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والی، مصیبت و بلاؤں کو ٹالنے والی، الغرض اس ساری کائنات کے نظام کو اکیلا چلانے والی، رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والی، موسموں میں تغیر و تبدلی لانے والی، صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات. اس رب العلا کی تحمید و تمجید، تحلیل و تقدیس، تعظیم و تکبیر بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام فخر پیغمبراں، رحمت قدوسیاں، محسن انسانیت، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رسول کریم، رؤوف الرحیم، آمنہ کے لال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کل کائنات کے لیے رحمت، کل انسانیت کے لیے بہترین نمونہ اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی فلاح و کامرانی، کامیابی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن کریم اور دین متین عطا کر کے بھیجا. حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں نے قرآن کریم کے 2 مقامات تلاوت کیے ہیں. ایک مقام قرآن کریم کی سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 اور دوسرا مقام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144. ان 2 آیات کے ضمن میں 2 باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اور دوسرے نمبر پر یہ ایک سوال جو ہم سے ہمارے وہ بھائی کرتے ہیں جن کا یہ سمجھنا ہے کہ انہیں ہمارے سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور اس محبت کے اندر وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ربیع الاول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت کیوں نہیں مناتے؟ یعنی میلاد النبی کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے
یہ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب تو بہت طویل ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس حوالے سے بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ہم کیوں نہیں مناتے یہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، سورہ جمعہ میں اللہ نے اپنے نبی کی بعثت کے حوالے سے بڑے واضح الفاظ میں آپ کی بعثت کا، آپ کے مشن کا اللہ نے اعلان کیا۔ میں کل مغرب کے درس میں بھی میں نے یہ توجہ دلائی تھی، حضرات گرامی قدر، قرآن کریم فرقان حمید جس کے 30 پارے ہیں، جس کی 114 سورتیں ہیں، جس کی 6000 سے زائد آیات ہیں، اس پورے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اللہ نے قرآن کے اندر کسی سپارے کے اندر، کسی سورت کے اندر، کسی آیت کے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا ہو۔ قرآن میں کہیں پر بھی اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر ہوا ہے؟ پورے قرآن میں آپ کو اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر نہیں ملے گا۔ اب آئیے دوسری بات، پورا قرآن پڑھیے، پورے قرآن میں میرے نبی کی بعثت کا مقصد، میرے نبی کو اللہ نے کس لیے چنا، میرے نبی کے بارے میں اللہ نے آپ کے اس مشن کے بارے میں قرآن میں کیا کہا، یہ کتنی بار ہے؟ آئیے ذرا، پہلا مقام اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، تیسرے مقام پر فرمایا هو الذی جاء بالحق۔ حضرات گرامی قدر، اللہ قرآن کے اندر اپنے محبوب کی بعثت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اپنے قرآن کے اندر اپنے محبوب کے مشن کو بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں کہ اے محبوب پیغمبر، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو انبیاء اور رسل میں نے بھیجے، ان کو جس مشن پہ بھیجا، انہیں جو دے کر بھیجا، اے نبی اس مشن کو مکمل کیا، اس بعثت کو مکمل کیا۔ آپ کے اوپر، آپ کو کس لیے بھیج رہا ہوں؟ آئیے ذرا اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے، آپ اس دنیا میں آئے، آپ دنیا میں جس وقت آئے، جس جگہ پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، جس سرزمین کے اوپر میرا اور آپ کا محبوب پیغمبر آیا، حضرات گرامی قدر اس جگہ کا جائزہ لیجئے، اس معاشرے کا جائزہ لیجئے، اس بستی کا جائزہ لیجئے، اس بستی کے رہنے والوں کے معاملات کا جائزہ لیجئے، ان کی تجارت کیا تھی، ان کی سیاست کیا تھی، ان کی غمی خوشی کیا تھی، ان کی عبادت کیا تھی، ان کی ریاضت کیا تھی، ان کے معاملات کیا تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ان کی معاشرت کیا تھی، ان کی معاشیت کیا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ آئے، اس جگہ کا، اس ماحول کا ذرا جائزہ تو لے کر دیکھیے، کیا ہے، کون سا معاشرہ تھا، کون سی سرزمین تھی میرے بھائیوں، جس میں انسانیت دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ ہائے ہائے، کیا دور تھا کہ انسان انسان کا غلام تھا، کیا دور تھا حضرات گرامی قدر جس میں جہالت کے گھٹا گوپ اندھیرے تھے، کیا جہالت تھی کہ جس معاشرے کے اندر عورت کو پاؤں کی جتی سے بھی ابتر سمجھا جاتا تھا،
کیا دور تھا حضرات گرامی قدر یتیموں کے مال کو کھا لیا جاتا تھا، کیا دور تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر اپنے نسب کی وجہ سے فخر کیا جاتا تھا، کیا دور تھا حضرات گرامی قدر جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ سمجھتا تھا زندگی گزارنے کا حق ہی میرا ہے، یہ دنیا ساری کی ساری اس کی بادشاہت چودراہت میرا حق ہے۔ کیا دور تھا، کیا معاشرہ تھا، اگر کسی کا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا تلوار نکل گئی، کسی کے گھوڑے نے، کسی کی گائے نے، کسی کی بکری نے، کسی کی بھیڑ نے کسی گھاٹی سے، کسی کنویں سے، کسی چشمے سے پانی پی لیا، کسی کی اجازت سے پی لیا، تلوار نکل گئی، قبیلے کے قبیلے خون کے اندر لت پت ہو گئے، گردنیں کٹ گئی، لڑائیاں چلتی جا رہی ہیں۔ یہ ہے وہ معاشرہ حضرات گرامی قدر جس کے اندر اللہ کی توحید دور دور تک نظر نہیں آتی، اللہ سے بیزاری دور دور تک حضرات نظر آتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں 360 بت خانہ کعبہ میں رکھ کر ان سے حاجت روائی، مشکل کشائی، ان کے سامنے گردنیں جھکائی جاتی ہیں، نذرانے چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ عالم ہے اس دور کا، اس بستی کا، اس علاقے کا، اس سرزمین کا جہاں پر میرے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کو پیدا فرمایا۔ اب جس معاشرے کی حالت یہ ہو کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو انسان نہ سمجھے، جس معاشرے میں انسان کو حق نہ ملے، اور جس معاشرے کے اندر انسان کو پاکی اور ناپاکی کا نہ پتہ ہو، اور جس معاشرے کے اندر انسان کے اخلاق بھی گندے، جس معاشرے کے اندر جس انسان کے معاملات بھی برے، تجارت بھی بری، حضرات گرامی قدر پھر وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے، پھر اس معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے کوئی مصلح آئے، پھر وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مقتدا آئے، پھر اس معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے کوئی مرشد آئے، پھر اس معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے کوئی معلم آئے، اس معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے کوئی مربی آئے۔ ہاں میرے اللہ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اب مکے کی سرزمین، مکے کے ادوار، جزیرہ عرب کے ادوار میں اب جہالت اس حد تک بڑھ چکی ہے، اس انسانیت کو ضرورت ہے ایک ایسے مصلح کی، ایک ایسے مربی کی، ایک ایسے معلم کی جو آ کر ان کو تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، انہیں بتوں کی پوجا سے نکال کر، انسانوں کی پوجا سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لے آئے۔ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ کہتے ہیں پھر وہ ذات، کون سی ذات؟ اللہ کہتے ہیں میں وہ ذات ہوں جس نے بھیجا هو الذی بعث کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، کسی مشن کے تحت، کسی مقصد کے تحت۔ فرمایا پھر وہ ذات جس نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ هو الذی بعث فی الامیین، کن میں بھیجا؟ اللہ کہاں بھیجا؟ اللہ کہتے ہیں ان پڑھوں میں بھیجا۔ کن میں بھیجا؟ جو امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، جہالت کے گٹھا گوپ اندھیروں میں تھے، ان میں بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں رسولا منہم، انہی میں سے ایک کا میں نے انتخاب کیا، جسے میں نے مصطفیٰ بنایا، جسے میں نے محمد بنایا، جسے میں نے احمد بنایا، جسے میں نے مرتضیٰ بنایا، جسے میں نے مجتبیٰ بنایا، اور جسے میں نے اپنی پیغام کے لیے آخری پیغمبر بنایا۔ میں نے ان کے اندر سے جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ اللہ کس لیے بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ میں کہتا، کوئی اور کہتا، کوئی امام کہتا، کوئی مجتہد کہتا، کوئی فقیہ کہتا، جھوٹا ہو سکتا تھا، غلط ہو سکتا تھا، کوئی بات اپنی طرف سے کہہ سکتا تھا، سارے اندیشے موجود تھے۔ میرے اللہ نے خود بیان کر دیا میں نے محمد الرسول اللہ کو کیوں بھیجا،
کس لیے بھیجا؟ آئیے مشن مصطفیٰ بعثت مصطفیٰ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی۔ محمد الرسول اللہ کس لیے آئے تھے؟ محمد الرسول اللہ کیا لے کے آئے تھے؟ میرے بھائی قرآن سے پوچھ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ کو جب بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کہتے ہیں ان میں سے ایک رسول میں نے اس کا انتخاب کیا، کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پہلا مشن میرے اس پیغمبر کا، میرے اس مصطفیٰ کا پہلا مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، پہلے نمبر پر وہ میری آیات انہیں پڑھ کے سنائے، میری آیات انہیں پڑھ کے سنائے۔ پھر میرے نبی نے سنائی، حضرات گرامی قدر حرم کے اندر سنائی، حضرات گرامی قدر شیب ابی طالب میں سنائی، حضرات گرامی قدر دار ارقم میں سنائی، میرے نبی نے سنائی، مکے کے چوراہوں پہ سنائی، فاراں کی چوٹیوں پر سنائی، مدینہ پہ جانے والے راہوں پہ چڑھائی، شام کے راہوں پہ سنائی۔ یتلو علیہم آیاتہ، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، پڑھ پڑھ کے سنائے، پڑھ پڑھ کے سنائے۔ پھر سننے والے نے جب دل کے دریچوں کو کھولا، حضرات گرامی قدر عقل کے سارے دروازوں کو کھولا، دل کے دریچوں سے کھولا، پھر اس کلام کو میرے نبی کی زبان سے سنا۔ ایک سننے والے نے جب اس کو سنا، جب مکے والوں نے کہا، ابو طفیل دوسی کو کہا، دیکھنا مکے کے اندر ایک ساحر ہے، ایک جادوگر ہے، ایسا کلام پڑھتا ہے، ایسا کلام سناتا ہے کہ جو بھی سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ طفیل تیرا ٹاکرا اس سے ہو جائے تو کانوں میں انگلیاں دے لینا، کانوں میں انگلیاں دے لینا، وہابی بنا لے گا۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے نا، وہابیوں کی مسجد میں نہ جانا، وہابیوں کے درس نہ سننا، اور جو بھی ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا جو مشن مصطفیٰ پہ چلا، جو مشن مصطفیٰ کو لے کے چلا، اللہ نے ان کو وہی ادائیں دی، اللہ نے ان کی پہچان بھی وہی رکھی جو نبی مصطفیٰ کی رکھی تھی۔ مکے والے یہی کہتے تھے نا، وہ اس کی نہ سننا، جادوگر ہے۔ ابو طفیل کہتے ہیں میں کانوں میں انگلیاں دے کے پھرتا رہا، لیکن ایک وقت ایک گھڑی لمحہ ایسا بھی آیا، انگلیاں نکل گئی، ایک پکارنے والا، ایک پڑھنے والا، یتلو علیہم آیاتہ کا مشن پورا کرنے والا مشن پورا کر رہا تھا۔ وہ خوبصورت آواز، وہ اتنا عجیب، اتنا بہترین کلام جب میرے کانوں کے اندر آیا، حضرات گرامی قدر ابو طفیل کہتے ہیں میں پاؤں کو روک نہ سکا، میں اپنی قوت کے ساتھ اپنے آپ کو روک نہ سکا، وہ کلام کھینچتا چلا گیا جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچا چلا آتا ہے، میں چلتا چلا گیا۔ جب میں نے اس کو سنا، میرا دل نے یہ فیصلہ کر کے کہا، ہائے ہائے، یہ کلام جو کوئی بھی پڑھ رہا ہے، یہ کلام جو بھی سنا رہا ہے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام انسان کا ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ کہا بڑے بڑے کلام سنے، بڑے بڑے شعراء کو سنا، بڑے بڑے ادباء کو سنا، ہائے ہائے اتنی شیرنی، اتنا میٹھا، اتنی جاذبیت، اتنا بہترین ایسا کلام آج تک طفیل نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اور تیسری بات، کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کہا، تیسری بات آپ کے زبان مبارک سے، وما ینطق عن الہویٰ والی زبان سے، یتلو علیہم آیاتہ کا مشن پورا کرنے والے، کہا پھر ایسا کلام بھی نہیں سنا جسے سننے کے بعد اتنا تاثیر والا، اتنا اثر انداز کہ سننے کے بعد پھر آدمی ایک ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اے محمد کلمہ پڑھا دیجئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پہلا مشن اللہ کی آیات پڑھ کے سنا۔ کس لیے یہ آیات؟ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں؟ کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے، ہم نے جس کو بھی بھیجا اور ان کو بھیج کر اللہ کہتے ہیں ان کو مشن کیا دیا کہ سارے لوگوں کو، اپنی قوموں کو، اپنے قبیلوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلائی۔ دوسرا مشن وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کس لیے بھیجا؟ جناب محمد رسول اللہ کس لیے آئے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ آ کے انہیں روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی پاک کریں۔ تزکیہ نفس ہو، کیونکہ نفس اتنا میلا ہو چکا تھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، جس دل میں ایمان نہیں ہوتا، جس دل کے اندر ایمان جتنا کم اور کمزور ہوتا چاہتا ہے، حضرات گرامی قدر، انسان کفر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، کفر کا غلبہ اس پہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا انسان اپنا جو نقصان کرتا ہے، اپنی آخرت برباد کرتا ہے، اس کفر کے غلبے میں آ کر وہ سب سے پہلے اللہ سے بغاوت کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ سے۔ اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، کوئی غلطی ہو بھی جائے، کوئی غلطی ہو بھی جائے تو پھر ایمان کیا کہتا ہو؟ غلطی ہو گئی، توبہ کر لے، چلا جا، رجوع کر لے، لوٹ جا، معافی مانگ لے، یہ ایمان ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے رسول میری نا عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سی حالت ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا حالت ہے؟ کہا اللہ کے رسول جب کوئی نیکی کرتا ہوں، جب کوئی اچھا کام کرتا ہوں، جب کوئی اچھا عمل کرتا ہوں، دل بڑا خوش ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کسی کا حق مار دوں، کوئی زیادتی کر دوں، اللہ کے رسول میرا دل مجھے بڑی ملامت کرتا ہے، مجھے بڑی ملامت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نظر آئے، آپ مسکرائے، مسکراتے ہوئے کہا اور میرے صحابی اس حالت نے تجھے پریشان کیا ہوا ہے؟ ہاں ہاں، یہ جو تیری حالت ہے نا، نیکی پہ خوشی ہونا، کسی گناہ کے اوپر پریشان ہونا، ملامت کرنا، ذاک ایمان، اور میرے صحابی یہ تیرا ایمان ہے، یہ تیرا ایمان ہے۔ تو اس لیے اللہ کی آیات پڑھ کے سنانا پہلا مشن۔ دوسرا مشن تزکیہ نفس، روحانی بھی جسمانی بھی۔ اب یہاں پہ جو تزکیہ نفس کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ کبھی ان کا جسم پاک نظر نہیں آتا، جسم پہ کپڑے نظر نہیں آتے، جو 2 سال 3 سال کیا 10 سال تک نہائے نا، ہم کہتے ہیں ولی اللہ ہے، ہی ولی اللہ یہ اجی کون ہے؟ مجذوب ہے۔ ہائے ہائے، میرا نبی کا دوسرا مشن اللہ نے بیان کیا، تزکیہ نفس، طہارت، الطہور شطر الایمان۔ میرا نبی نے کہا صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مشن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر میرا یہ نبی جس کو میں نے بھیجا ہے، اس کے آنے کا مقصد، اس کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ یہ لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دے، کیونکہ دین دی۔ میرے نبی نے مکے میں جن حالات تھے برے تھے تو سب سے پہلا مدرسہ بنایا، کہاں بنایا؟ حضرت زید بن ارکم کے گھر میں، دار ارکم، نام تو سنا ہے نا، دار ارکم۔ بڑے بڑے سکولوں نے، کالجوں نے اس نام کا انتخاب کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ نے اپنے مشن کا آغاز دار ارکم سے کیا تھا۔ میرے بھائیوں، دوسرا مشن حکمت کی تعلیم۔ حضرات گرامی قدر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دین کی آگاہی ہو۔ میرے رسول کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ میرے رسول کی آمد کا مقصد یہ تھا
کہ لوگ جو ہیں وہ توحید کو اپنائیں، عقیدہ رسالت کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں۔ میرے نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ شرک کو چھوڑ دیں، ظلم کو چھوڑ دیں، کفر کو چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کو حاجت روا مانے، اللہ کو مشکل کشا مانے۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی اس لیے آئے کہ معاشرے کے ہر ظلم کو ختم کر دے، میرے نبی اس لیے آئے کہ ہر قسم کے طبقات کو ختم کر دے، میرے نبی کس لیے آئے؟ لوگوں کو یہ تعلیم دینے آئے کہ لوگوں، نجات جو ہے وہ دنیا کے کمانے میں نہیں ہے، دنیا کے پانے میں نہیں ہے، نجات تو اس رب کی رضا میں ہے۔ آج ضرورت جشن کی نہیں، مشن کی ہے۔ اب بھائی اس کو غلط نہ سمجھیں، ہم یہ بات، یہ دعوت اس لیے دے رہے ہیں میرے بھائی، جشن کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں جشن کا نہیں کہا، اللہ نے قرآن کے اندر اپنے نبی کی یوم ولادت بیان نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ یہ ضروری نہیں تھا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں تھا، یہ لازمی نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر نبی کی بعثت کو بیان کیا۔ مشن مصطفیٰ جو ہے، نبی کا جو مشن ہے، یہ ضروری تھا، یہ ضروری تھا۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، کیا یہ وہی معاشرہ نہیں؟ اس جیسا نہیں؟ آج بھائی بھائی کا دشمن، رشتہ دار رشتہ دار کا دشمن، دوست دوست کا دشمن، ہمسایہ ہمسائے کا دشمن۔ حضرات گرامی قدر، طاقت و قوت رکھنے والا کہتا ہے حق میرا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہا، چودھری جو ہے اپنے گھر کام کرنے والا، اس کے کھیتوں پہ کام کرنے والے کے اوپر کتے چھوڑ رہا ہے۔ کیا یہ اس دور میں نہیں ہے؟ گھروں میں کام کرنے والے، وہ معصوم بچے بچیاں، ان کے اوپر تشدد نہیں ہو رہا؟ کیا یہ وہ دور نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک نہیں ہو رہا؟ تعلیم کی آڑ میں جہالت کو عام نہیں کیا جا رہا؟ یہ ساری باتیں اسلامی جمہوریہ پاکستان نام یہ ہو، آئین بھی اسلامی ہو، حضرات گرامی قدر طرز حکومت غیر اسلامی، کیا اب بھی مشن مصطفیٰ کی ضرورت نہیں؟ او بھائی، اگر جشن سے یہ کام پورے ہوتے، جشن ہی اگر ان باتوں کو پورا کر دیتا، رب ذوالجلال کی قسم، میں تو چیلنج کر کے بات کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن کے اندر آیت نازل کرتے، اللہ سورت نازل کرتے، اللہ حکم دیتے، یقین جانیے یہ پورا قرآن ہے، اس قرآن کے اندر اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا۔ ذخیرہ حدیث کو اٹھا لیجئے، اللہ کے نبی نے کہیں پر بھی اس بات کا نہیں کہا کہ میرا ولادت کا جشن منایا جائے۔ 23 سال میرے نبی کی زندگی میں، نبوت کی زندگی میں یہ دن آیا۔ میرے نبی کے بعد ابو بکر کے دور خلافت میں آیا، میرے عمر کے دور خلافت میں آیا، میرے عثمان کے دور خلافت میں آیا، میرے علی کے دور خلافت میں آیا، میرے امیر معاویہ کے دور خلافت میں آیا، حضرات گرامی قدر بنو امیہ کے دور خلافت میں آیا، حضرات گرامی قدر بنو عباس کے دور خلافت میں آیا، حضرات گرامی قدر پھر تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، مجھے بتایا جائے کسی خلیفہ نے منایا ہو، کسی امام نے منایا ہو، کسی تابعی نے منایا ہو، کسی صحابی نے منایا ہو۔ اور جاؤ تم جن کو اپنا بزرگ مانتے ہو اور جنہیں اپنا ہادی اور رہبر مانتے ہو، مرشد مانتے ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں پیر عبد القادر جیلانی، جائیے ان کی کتابوں کو اٹھا کر لے جائیے، کیا پیر عبد القادر جیلانی نے یہ عید الميلاد النبی منایا؟ حضرات گرامی قدر لاہور کے اندر علی بن عثمان الحجویری موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، کیا علی حجویری نے یہ دن منایا؟ حضرات گرامی قدر ہندوستان کی سرزمین کا ایک بہت بڑا نام اجمیر کا ہے، اجمیر کے اندر جس بزرگ کا
نام لیا جاتا ہے. کیا اجمیر والے نے یہ دن منایا؟ حضرات گرامی قدر، تصوف کی لائن میں جتنے بھی صوفیاء ہیں بڑے بڑے، کسی ایک صوفی کو لے کر تو آئیے کہ جس نے جشن یہ منایا ہو. اور جاؤ تم جس امام کی تقلید کرتے ہو، میں چیلنج سے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی ایک کتاب لے کر آؤ، ایک کتاب کا حوالہ لے کر آؤ کہ امام ابو حنیفہ نے یہ دن منایا. یہ ساری باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ ضروری نہیں، ضروری نبی کا مشن ہے. آج تو بڑے بد زبانی کر کے کہتا ہے سوائے شیطان کے سبھی تو جشن منا رہے. تو نے سوچا تیرے اس جملے نے کن کن کو آج سے لے کر نبی کائنات تک جس نے بھی یہ نہیں منایا. ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی بتا تو صحیح. تو جھوٹ بولتا ہے میڈیا پہ بیٹھ کر صحابہ نے جلوس نکال لے. میرے بھائی کوئی مائی کا لال ایک جلوس ثابت کر دے. میں تو کہتا ہوں صحابہ تابعی تو دور کی بات، تو جس امام کو مانتا ہے اس امام سے دکھا دے. اور جنہیں اپنا حاجت روا مشکل کشا کہتا ہے وہ ان پیروں سے ثابت کر دے. جو دین میں نہیں، ہم سے تقاضا کس چیز کا؟ مشن مصطفیٰ کا ہے، نبی کا مشن ہے. نبی کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں اور بھائی کہتے ہیں کیوں نہیں مناتے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرات گرامی قدر، اگر تو یہ محبت میں کرتا ہے، تو کہتا ہے یہ محبت ہے، محبت کی وجہ سے میں گلیاں سجاتا ہوں، میں محبت کی وجہ سے گھروں پہ کمکمے لائٹیں لگاتا ہوں، میں محبت کی وجہ سے شاہراہوں کے اوپر پہاڑیاں بناتا ہوں، میں محبت کی وجہ سے میں پھر سن لے میرا جواب. اگر تیری محبت یہ ہے، یقین جان میری محبت مجھے یہ دن اس لیے منانے نہیں دیتی، اس لیے کہ میں نے دیکھا نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا مجھے صحابہ کے اندر ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آیا. ہے تو کوئی لے کر آئے، ابو بکر کے جیسی محبت کوئی دکھائے، ابو بکر کے جیسی وفا کوئی دکھائے، ابو بکر کے جیسا ساتھی کوئی دکھائے، ابو بکر کے جیسا رفیق کوئی دکھائے. ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نبی سے محبت کرنے والا نہیں. کیا ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں منایا؟ میرے نبی کے سارے صحابہ کیا نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اگر یہ محبت کا معیار ہے، کسی صحابی نے منایا پھر میں کیوں نہیں مناتا؟ ایک کراچی کا مولوی اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے جناب والا ہم تو اس لیے مناتے ہیں اور ہمیں منانے سے روکنے والے اس لیے کیوں روکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو نبی کا یوم وفات ہے، یوم وفات ہے. ہم تو نبی کو مانتے ہی نہیں کہ نبی فوت ہو گیا، ہم تو نبی کو زندہ مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں وہی ماننے. میں نے کہا تو قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، نبی کے فرامین کا انکار کرتا ہے. حضرات گرامی قدر سورہ انعام کے اندر اللہ نے اس بات کا اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ فرمایا انک میت و انہم میتون. اے محبوب آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو آپ کی بات نہیں مان رہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. قرآن نہ ہو ہماری جو سزا مقرر کرو گے ہمیں تیار، ہم قبول کرتے. کیا قرآن میں نہیں؟ پھر قرآن کا ایک اور مقام، ہائے قرآن کا یہ مقام اللہ نے نبی کی زندگی کے اندر ہی قرآن میں اتار دیا سمجھانے کے لیے. اس بات کو، اس عقدے کو، اس گرہ کو کھول دیا. میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 144. گھر میں جا کر قرآن اٹھا کر اس آیت کو پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا. ہائے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما محمد، اور نہیں ہے محمد، اور نہیں ہے محمد. اللہ
کیا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں وما محمد، نہیں ہے محمد الا رسول، مگر اللہ کے رسول، مگر اللہ کے پیغمبر، مگر اللہ کے پیغام رساں ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آنے والے ہیں۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء اور رسول کا سلسلہ آیا، جو آیا مشن پورا کیا چلے گئے۔ قد خلت آئے چلے گئے، آئے چلے گئے۔ ہائے ہائے اللہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کہتے ہیں آپ سے پہلے میں نے رسولوں کو بھیجا، میں نے انبیاء کو بھیجا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے رسول چلے گئے۔ افئن ماتا قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں افئن ماتا او قتل انقلبتم، ہائے ہائے میرے محبوب آپ فوت ہو جائیں، میرے محبوب آپ اس دنیا سے چلے جائیں، یا آپ کو کوئی قتل کر دے، آپ کو کوئی قتل کر دے، دو باتوں میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے۔ آپ ان جانثاروں سے پوچھئے، آپ ان صحابہ سے پوچھئے، کیا پوچھئے؟ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، مشن پورا کر کے چلا جاؤں، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تم انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل اس دین سے، میرے مشن سے پھر جاؤ گے؟ میرا مشن چھوڑ دو گے؟ ہائے 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 میں کیوں نہیں مناتا؟ اب سن لے، میں کیوں نہیں مناتا اور میں کیسے منا لوں؟ یہ تو وہ دن ہے، یہ تو وہ گھڑیاں ہیں، یہ تو وہ لمحے ہیں، ہائے ہائے جب جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمہ الزہرا جس دن آئی، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار کی شدت کے اندر ہیں، ایک پیالہ پانی کا رکھا ہوا، میرے محبوب اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پانی کے اس گیلے ہاتھ کو اپنی پیشانی پہ پھیرتے ہیں، بخار بڑا تیز ہے۔ ہائے ہائے نبی کی اس حالت کو دیکھ کر بیٹیاں باپ کی تکلیف برداشت نہیں کیا کرتی، اس لیے کہا کرتا ہوں بیٹیاں ہر باپ کی شہزادی ہوا کرتی ہے۔ ہائے فاطمہ تیرے تو سے جیسی شہزادی ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں۔ فاطمہ نے دیکھا ہائے میرے بابا بخار کے اندر تڑپ رہے ہیں۔ ایک جگہ بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے نبی کی حالت ایسی تھی کہ اللہ کے نبی کی اس حالت کو دیکھ کر میری زبان سے نکل گیا واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے بابا کی تکلیف۔ فاطمہ کے یہ الفاظ میرے نبی نے جب سنے، میں جشن کیوں نہیں مناتا، میں جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتا، میں لائٹیں کیوں نہیں لگاتا، میں چمکیں کیوں نہیں لگاتا، میں پہاڑیاں کیوں نہیں لگاتا؟ میرے سامنے فاطمہ کی وہ آنکھیں ہیں، میرے سامنے فاطمہ کے وہ الفاظ ہیں واہ کر بابا، ہائے میرے بابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی نے سنا میری بیٹی میری شہزادی کیا کہہ رہی ہے، کہا فاطمہ نہ پریشان ہو، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ ہائے 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 تو پڑھ تو صحیح۔ ہائے ہائے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہا اللہ کے رسول نے میرے چھاتی سے میرے سینے سے ٹیک لگائی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری اس ٹھوڈی سے اور میرے اس سینے کے درمیان ہے۔ اللہ کے رسول اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، میں نے قریب ہو کر سننے کی کوشش کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ سارا مشن پورا ہو گیا۔ ہائے ہائے مجھے یاد آیا جب اللہ نے سورہ نصر نازل کی، حضرات گرامی قدر اذا جاء نصر اللہ، اللہ نے یہ سورت نازل کی، حضرات گرامی قدر سورہ نصر نازل ہوئی، صحابہ خوش ہیں، صحابہ خوش ہیں۔ ہائے ہائے ابو بکر تیری محبت کا حوالہ ایک اور انداز سے دیتا ہوں کہ ابو بکر سے بڑھ کر نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ سورہ نصر نازل ہوئی، صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہائے ہائے کیا خوشی؟ اللہ نے کہا نصرت آ گئی، فتح آ گئی، اسلام غالب ہو گیا۔
خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ابو بکر ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے، ابو بکر رو رہا ہے، ابو بکر تیری دور اندیشی پہ قربان جاؤں۔ صحابہ نے کہا ابو بکر کیوں روتے ہو، خوشی کا دن ہے، آج نصرت کا پیغام آیا ہے، آج فتح کا اعلان ہوا ہے، آپ رو رہے ہو۔ کہا میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں اور میرے یاروں، خوشی کا دن ہے، فتح کا اعلان ہو چکا ہے، ساری باتیں مسلمہ ہیں، اس کے پیچھے ایک اعلان اور بھی ہے، اس کے بعد ایک بات اور بھی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ جو ابو بکر کو سمجھ آئی، جو ابو بکر کو سمجھ آئی، صحابہ کو سمجھ نہ آئی۔ کہا میرے یاروں، جب مشن پورا ہو جائے گا، حضرات گرامی قدر، جب مقصد پورا ہو جائے گا، جب نبی رسول کا مقصد پورا ہو گیا، ابو بکر کہتے ہیں پھر نبی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ صورت تو ہمارے اور ہمارے رہبر اور رہنما کے درمیان جدائی کا پیغام لے کے آئی ہے۔ ہائے ہائے حضرات گرامی قدر، میں محبت کے، تو محبت میں یہ کام کرتا ہے، میں نبی سے محبت کی وجہ سے اور نبی کے صحابہ کی محبت کی وجہ سے یہ کام اس لیے بھی نہیں کرتا۔ میرے سامنے وہ دن بھی ہے جب فاطمہ نے کہا تھا سبت علیہ مصائب لو انہا، اور لوگوں میرے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا کے سارے علم، ساری پریشانیاں میرے اوپر ایسے امڑ آئی، اگر یہ پریشانیاں دنوں پہ آ جاتی تو دن بھی رات میں بدل جاتے۔ ہاں ہاں، یہ وہی دن ہے میرے بھائی جب صحابہ کو پتا چلا اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ ہائے ہائے، اور جس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کیا کرتے تھے، اور جس کی ابتدا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور جس کے ساتھ امن و جنگ کے اندر جس کی ابتدا میں لڑا کرتے تھے، ہائے ہائے، اور جس کے سامنے اپنے مسائل رکھا کرتے تھے، اور جس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھا کرتے تھے، آج وہ مقتدا، آج وہ ہادی، آج وہ رہبر، آج وہ قائد، آج وہ مرشد ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ صحابہ غمخوار ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عمر نے جب یہ بات سنی، محبت کے اندر عمر نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے عمر کیا کہتے ہیں، جس نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، ہائے ہائے کیا یہ بات جھوٹی ہے؟ تجھے نہیں پتا؟ عمر نے کہا جس نے بھی کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے، یہ میری تلوار ہے، اس کی گردن ہوگی۔ ایک آنے والا آیا، گھوڑے پہ آیا، آنے والا آیا، گھوڑے سے اترا، اتر کے حجرے عائشہ میں گیا، حجرے عائشہ کے اندر یمنی دھاری دار چادروں کے اندر ایک وہ مجسمہ رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والضحیٰ والے چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ آ کر اس چہرے کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ بوسہ لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اندر کہتے ہیں آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم تنہا ہو گئے ہیں، کپڑا واپس دیتے ہیں۔ باہر دیکھا عمر تلوار نکال کے کھڑے ہیں، جب دیکھا کہ عمر کی جو حالت ہے، جو اس وقت عمر جس حالت میں ہے یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ قرآن کریم کا یہی مقام پڑھا، سورہ آل عمران پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ہائے ہائے، یہ جب بات آیت پڑھی، آیت پڑھ کے ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہا لوگوں سنو سنو، ابو بکر کی بات سنو، تم میں سے جو کوئی بھی اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے، تو پھر سن لو ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ لا یموت۔ میرا عقیدہ کہاں سے؟ قرآن سے بھی ثابت، میرا عقیدہ صحابہ سے بھی ثابت۔ کہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آتی۔ اور اب سنو، من کانا یعبد محمدا، اگر تم میں سے کوئی جناب محمد کی عبادت کرتا تھا، پھر ابو بکر کا اعلان سنو، اور جشن منانے والوں ابو بکر کا اعلان سنو، اور گلیاں سجانے والوں ابو بکر کا اعلان سنو، اور پہاڑیاں لگانے والوں
ابو بکر کا اعلان سنو. ابو بکر نے کہا من کانا یعبد محمدا، اور تم میں سے اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے پھر سن لو ان محمدا قد مات، ان محمدا قد مات. ابو بکر کہتے ہیں پھر سن لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے. اب بتا، اور جس دن صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، اور جس دن بلال نے مدینہ کو چھوڑ دیا، اور جس دن میرے نبی کے وفادار رو رہے ہو، میرے نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہو، تو جشن کی بات کرتا. اپنے پیاروں کے لیے تیرا انداز ہی اور، تیرا کوئی پیارا ایک ہی تاریخ کو پیدا ہو اسی تاریخ کو مر جائے، بتا آئندہ سال تو اس کی برتھ ڈے منائے گا، سالگرہ منائے گا یا برسی منائے گا؟ تیرا مر جائے تو اس دن برسی کرے، اور جب بات آئے فاطمہ کے بابا کی، حسنین کے نانا کی، عائشہ و حفصہ سودا کے سرتاج کی، جب بات آئے ابو بکر و عمر کے داماد کی، جب بات آئے عثمان و علی کے سسر کی، اور جب بات آئے صحابہ کے رہبر و رہنما کی، تیرے اصول بدل جائیں. اور موجودہ تیرا امام جسے تو امام کہتا ہے، احمد رضا خان بریلوی، تیرا امام فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 جا فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہوا، تیرے امام احمد رضا کے ہاں میرے نبی کا یوم ولادت 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول. تیرے سے بڑا تو گستاخ کوئی نہیں. تو ہمیں کہتا ہے، میں کس کس بات کو بیان کروں، اب وقت نہیں. آئیے یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے میرے بھائیوں. یہ جشن نہیں، مشن کی ضرورت ہے. مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت کی ضرورت ہے. گلیاں مت سجائیے، بازار مت سجائیے. آئیے اس 5 فٹ کے 6 فٹ کے اس جسم کو نبی کی سنت سے سجائیے. حضرات گرامی قدر، ضرورت گلی سجانے کی نہیں، بازار سجانے کی نہیں، ضرورت ہے اپنی زندگی کو نبی کی سنت سے سجائیے. حضرات گرامی قدر، ضرورت اس بات کی ہے تیری میری تجارت نبی کی تجارت کے ساتھی ہو. حضرات گرامی قدر، ضرورت اس بات کی ہے تیرے میرے معاملات نبی کے معاملات جیسے ہونے چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے تیرا میرا طرز حیات نبی کے طرز حیات جیسا ہونا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے تیرا میرا جسم دنیا کی غلاظتوں سے اٹا ہوا، معاملات سود میں لٹے ہوئے، ظلم و جبر کے معاملات، طرز زندگی ظالموں والی. حضرات گرامی قدر، پھر مشن ہے ضروری کہ جشن ضروری. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.